اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیز بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے ایک عذاب آیا۔ بخت نصر بابلی، ایک کافر بادشاہ، بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا۔ 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر رکھ دیا، اور جو باقی کے 1,00,000 تھے ان کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر دراصل کون تھا؟ قوم ممالکہ کا ایک لڑکا ان کی بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان، یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل کا گورنر مقرر ہو گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نہیں نظر آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت حسرت افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل پڑا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ اسے پھر آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کے نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا، اپنے گدھے کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں انسان سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، یہاں تک کہ آپ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا، بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا۔ بچے کچے بنے اسرائیل کو جو اطراف میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ سبحان اللہ! آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سر کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگوروں کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بدبو باس۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی تک آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا، اے عزیز، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کرتے ہوئے فرمایا، میں صبح کے وقت سویا تھا، اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر کا کچھ حصہ سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں ہے عزیز، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے۔ ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عزیز، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوش چڑھا کر اس کو زندہ گدھے میں تبدیل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھا
دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گئیں۔ سبحان اللہ! اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کی زبان سے بلند آواز سے نکلا، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔